تصبرون تصبروا نصبروا. اصبرو نصبرو ٹھیک ہو گیا جی جی زین السلام علیکم جی زین آواز آ رہی ہے جی حضور آ رہی ہے جی ٹھیک ہے اور کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ جی خرجہ یخرج یخرج سے گردان سنائیں جی سر کیسے یخرج جی حضور ہاں جی الرحمن الرحیم خرج جی يخرج يخرجان يخرجون تخرج تخرجان يخرجن تخرج تخرجان تخرجون تخرجين تخرجان تخرجن اخرج نخرج يخرج جی جی يخرج يخرجان يخرجون تخرج تخرجان يخرجن تخرج تخرجان تخرجون تخرجين تخرجان تخرجن اخرج اخرج نخرج اخرج نقشر ٹھیک نصر ینصر سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ینصر ینصران ینصرون تنصر تنصران ینصرنا تنصر تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا انصر ننصر جی مجهول ينصر ينصران ينصرون تنصر تنصران ينصرنا تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرنا انصر ننصر انصر جی حاسب یاسب جی اصل حاسب یاسب سے جی حضرت جی یکسبو یکسبان یکسبون تکسبو تکسبان یکسبن تکسبو تکسبان تکسبون تکسبین تکسبان تکسبن اکسبو نکسبو یکسبو یکسبان یکسبون تکسبو تکسبان یکسبن تکسبو تکسبان تکسبون تکسبین تکسبان تکسبن اکسبو نکسبو. سامع یسمع سے جی زین سامع یسمع سے يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعنا تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعنا أسمع نسمع جی يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعنا تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعنا أسمع نسمع جی اچھا اپنا نحو میں کیا پڑھا تھا جی حضور میں نحو میں پھر جازمہ والا وہ جو سبق تھا میال میں وہیں تک پڑھا تھا یہ میں کھول لیتا جی ہوں. جی یہی تھا فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف. فعل مضارع میں عمل کرنے والے ٹھیک ہے اچھا اس کا سبق سنا ہے اپنا انشاء العربیہ کا جی درس الثالث والعشرون والا. جی جی یہ تمرین سے یا اوپر سے شروع کریں الداثر وہ اپنے میرے خیال میں پڑھ لیا تھا نا جی جی یہ الرابع والعشرون پڑھیں گے نا جی یہ پڑھیں گے جی یہ شروع کریں شروع سے. جی جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس رابع والعشرون تجد وہ پاتی ہیں قطعۃ ٹکڑا لحم گوشت تستطیع تم طاقت رکھتے ہو یا وہ طاقت رکھتی ہیں حمل اٹھانا ہاں جوہر سوراخ نمل چیونٹیاں حفر کھودنا تشترک شریک ہوتی ہے جی تختم ختم کرتی ہے. ہاں یہ پورا پیراگراف ہے آگے. الرابع والعشرون
چلا پڑھ لیا تھا نا یہ والا، ٹھیک ہو گیا جی. حفر کھودنا، تشتری کو شریک ہوتی ہے، تختم ختم کرتی ہے جی. یہاں سے اتحاد النمل، اتحاد النمل، چونٹیوں کا اتحاد. جی. تجد النملۃ الصغیرۃ قطعۃ لحم. یہ دو جی میں سنا پڑھے جی، آپ پڑھیں. پڑھا مجھے نہیں اصل میں، نہ میں نے پڑھا اور نہ مجھے صحیح یاد نہیں. آپ پڑھ لیں. یہ پڑھا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے اپنا زین صاحب؟ یہ حضور میرے خیال سے جی عمران صاحب یہ پڑھا دیا تھا؟ نہیں یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے. پیچھے آپ نے پڑھایا یہ اس کے بعد یہ پچھلا جو ان کو مشق کروایا تھا، یہ پڑھانا ہے، پڑھانا ہے یہ. ٹھیک ہے چلو اچھا ہو گیا. چلو یہ تو ابھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی قرآن پاک کا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو پڑھتے ہیں. جی حضرت. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، مائک میوٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشہر الحرام، یسألون وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں سے متعلق. قتال فی، اس میں لڑنا کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. حرمت والے مہینے کتنے ہیں زین؟ جی حضور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 3. ہاں جی اسد کتنے ہیں؟ 4 ہیں. حرمت والے مہینے 4 ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اور سفر. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس وقت یہ سفر کرتے تھے حج کے لیے، تو اس میں ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا منع تھا، اور سفر میں عمرے کے لیے جاتے تھے، اس لیے 4 مہینوں میں لڑائی کرنا کیا تھا، منع تھا بالکل. حج کے 3 مہینے ہیں. حج کے 3 مہینے ہیں. جی تو حرمت والے 4 مہینے ہیں. سمجھ آئی؟ حج کے کتنے مہینے ہیں؟ حج کے 3 مہینے ہیں، اور حرمت والے وہ جو مہینے 4 یعنی حج کے جو ہے نا شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 3 مہینے ہیں نا. تو جی جو چوتھا مہینہ حرمت کا وہ ہے سفر والا. جی جی. تو یہ بات ہے. تو یہ پوچھتے آپ سے حرمت والے مہینے میں کہ اس میں کیونکہ لڑنا منع تھا، اس میں لڑنا کیا تھا؟ منع تھا. تو ہوا اس طرح تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک دستہ بھیجا تھا تو مسلمانوں کا کفار کی معلومات لینے کے لیے. تو وہاں ان دوستوں نے سمجھا کہ آج 29 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، جی اور کل ہوگی 30. جی اصل میں تھا وہ تھی 30 اور کل پہلی ہو گئی. جی تو اگلے دن لڑائی ہو گئی. تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو حرمت والے مہینے میں لڑائی ہو گئی، یہ تو غلط ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں پھر قرآن پاک میں نازل ہوا کہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. قل فرما دیا، قل قتال فی کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ، لیکن روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا، والمسجد حرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یہ تو اس سے بڑے گناہ ہیں. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے گھر والوں کو اسے نکالنا، مِنْهُ أَكْبَرُ، یہ اس سے بھی بڑے ہیں. وہ تو ہو گیا خطا سے ہوا نا، جان بوجھ کے تو نہیں کیا. لیکن یہ جو پوچھنے والے ہیں کافر ہیں، یہ تو جان بوجھ کے اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہے عند اللہ، اللہ کے راستے. والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو فساد ہے نا، یہ قتل سے بھی زیادہ ہے. وہ تو لڑائی ہوگی نا انجانے میں، لیکن جو فتنہ برپا کرتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا ہے. ولا یزالون، وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑتے رہیں گے، حتی، یہاں تک، یردوکم عن دینکم، وہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں. ان کی یہ کوشش ہوگی. ان استطاعوا، اگر انہیں قوت ملے تو وہ یہ کافر کریں گے کہ وہ تمہیں دین سے پھرانے کی پوری کوشش کریں گے. وامن، اور جو من یرتد، جو مرتد ہو جائے، منکم، تم سے، ان دینی، دین سے پھر جائے، مرتد یعنی پھر جائے، فیمت، اور مرے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو،
فاولئک یہ لوگ حابطت اعمال ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرت دنیا میں اور آخرت میں، واولئک یہ اصحاب النار یہ آگ والے جہنم والے، ہم فیہا خالد اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مرتد آپ نے سنا نا، مرتد پھر جانے والے، ٹھیک ہے نا، مرتد کی سزا قتل ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان والے، والذین وہ لوگ جو ہاجر جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ کی راہ میں، اولئک یہ لوگ یرجون رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق سوال کرتے ہیں، قل فرما دی فیہما ان دونوں میں اثم کبیر بہت بڑا گناہ ہے شراب اور جو میں، و منافع للناس اور کچھ فوائد ہیں دینی میں، شراب پینے سے کچھ تھوڑا ٹون ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، و اثمہما اور ان کا دونوں کا گناہ اکبر ان کا گناہ زیادہ من نفع میں ان کے نفع سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس وقت کی آیت کا نزول ہے جب شراب حرام نہیں تھی، جب شراب کو حرام کر دیا گیا اس کے بعد یہ نفع بھی ہر چیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا کیا ينفقون خرچ کریں، قل فرما دیجیے العفو بچا ہوا مال خرچ کر لو۔ پہلے زمانے میں بچا ہوا مال کرنا خرچ کرنا تھا لازمی تھا کہ سارا مال خرچ کر لو، لیکن بعد میں پھر جو ہے نا وہ اس کی اجازت دی گئی کہ آپ رکھ لیں کیونکہ پہلے غریبی تھی۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتے اللہ لکم الآیات تمہارے آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور کرو، پھر دنیا والآخرت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ ویسألونک عن یتامی آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل فرما دی اصلاح ٹھیک ہے نا، اصلاح بھلائی کرنا ان کے لیے خیر بہتر ہے، یتیموں اور بے آسروں کا سہارا بننا، کیونکہ نبی علیہ السلام اس پر یتیموں کا بہت سہارا بنتے تھے۔ تو یتیم کسے کہتے ہیں اسد صاحب؟ جی حضرت جس کے والد فوت ہوں۔ ہاں والد فوت ہوئے تو پھر نواز شریف یتیم ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر بالکل یتیم ہے، غریب بھی ہے۔ اور عمران خان اور تو سر بڑا مسکین، سب سے بڑے مسکین۔ زرداری بھی یتیم ہے۔ جی سید طاہر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاد وبرکاتہ۔ محترم کیا حال چال؟ جی کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جی الحمد للہ۔ اچھا بحث یہ ہو رہی ہے کہ یتیم کی تعریف کیا ہے؟ جی جی اسد صاحب نے کہا کہ جی جو جس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، تو اس طرح تو پھر زرداری بھی یتیم، اس کا والد نہیں ہے، حاکم بھی زرداری۔ میری رائے میں جو نابالغ بچہ نابالغ ہو، ہاں یہ ہے جو نابالغ ہو نا وہ اس کا والد فوت ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ یتیم، ٹھیک ہے۔ جب بالغ ہو گیا پھر یتیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں فوت ہو جائے، اور انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یتیموں کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا بڑا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں ایسے ہوں گے میں اور وہ شخص جس کے گھر میں یتیم پلتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ کہیں ایسا موقع ملے ضرور یتیموں کی مدد کرنا اور ان کے کام آنا، ٹھیک ہے جی۔ سمجھ آ گئی؟ تو دنیا میں ایسا کار خیر ضرور کریں جو صدقہ جاریہ بنے اور یتیموں کے کام آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو میری ایک خواہش ہے اور انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ گیلانی صاحب مائک میٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ آواز آ رہی ہے نا سب کو میری؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ ہاں میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے پیسہ دے یا اس طرح میرے دوست بنے، تو میرا ایک ارادہ ہے کہ میں نے ایک ویلفیئر پہ کام کرنا ہے۔ ویلفیئر اس کا نام میں نے سوچا ہے سایہ ویلفیئر پاکستان، سایہ، ٹھیک ہے جی۔ جن کے جو ایسے غریب جو کرائے پہ رہتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم ان کو گھر بنا کے دیں۔ اب یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یعنی ایسی نیکی ہے آپ صدقات دیتے ہیں، لوگ خرچ کر لیتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھوں میں سے جب کسی کو مکان بنا کے دیتے ہیں، اس کو مالک بنا دیتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری خواہش ہے۔ تو ابھی یہ رمضان میں ہی ایک جو ہماری پہلی کلاس ہے اس میں ایک دوست پڑھتے ہیں دبئی سے، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ صدقہ بھی ہو اور صدقہ جاریہ ہو، تو میں نے پھر بھی
خواہش کا اظہار ان سے کیا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو میں نے ان کو پھر لاہور کے تھے، دبئی سے آئے ہوئے، تو میں نے ان کو اپنے ادھر فیصل آباد بلایا اور ایک پلاٹ دکھایا، ایک غریب آدمی کا تھا پلاٹ تھا، وہ مکان بنانا چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس سخت نہیں تھی، تو انہوں نے بڑے خوش ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے 1.5 لاکھ روپے بھیجا کہ آپ پہلے یہ جو ہے نا پہلے بھرتی وغیرہ مٹی ڈلوا لیں، پھر جو ہے ابتدائی کام کروا لیں، تو ماشاءاللہ وہ نیچے والا کام ہو گیا۔ اب پھر کل انہوں نے 50,000 بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اس کی 4 دیواری پر جتنا خرچ ہو سکے، تو اسی طرح آگے انشاءاللہ بڑھتے جانا ہے، یہ میری خواہش ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہمیں موقع ملے اس طرح کا صدقہ جاریہ ضرور کرنے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے جی، ایسا صدقہ جاریہ یا اس طرح کی نیتیں اس طرح کے کام ضرور کرتے رہیں۔ تو یہ یتیموں کے کام آنا، کسی کی، اب دیکھیں نا، اگر مطلب بہت سارے آپ لوگ کار خیر کرتے ہوں گے، ہر ایک کار خیر کا بہت اجر و ثواب ہے، تو میرا ذہن اس طرح کا، مطلب مجھے پتا ہے کہ جو کرائے پہ رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہیں، اور پھر بچوں کو پالنا، اب آپ کسی کو گھر بنا کے دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ جب سوئے گا اس کو نیچے دیکھے گا، مطلب اوپر چھت کو دیکھے گا، تو اس کے دل سے دعائیں نکلے گی کہ ہاں جی اس بھائی نے جو ہے نا کوشش کی ہے میرے آسانی کے لیے۔ جب آپ کسی کے لیے بھلا کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ بھلائی ہوتی ہے۔ تو آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو صدقہ خیرات کا ارادہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنا، یا یہ میری جو ہے نا خواہش کا اظہار ضرور ان سے کیجیے گا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم جو ایسے لوگ ہیں جو مکان بنانے میں ان کی سکت نہیں ہوتی، تو ہم ان کی ہیلپ اس طرح کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ نہ ان کو پیسے بھی نہیں دینے بلکہ خود اینٹیں مطلب جو ہے وہ لے کے ان کو دے دینی ہے، سریا لے کے دے دینا ہے، کچھ چیزیں لے کے دینی ہے، ہمیں اعتماد بھی ہوگا کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور ان کے لیے تو وہ تو ظاہر ہے مجبور آدمی تو آپ کے لیے دل سے دعا کرے گا۔ تو یہ ضرور آپ اگر ارد گرد میں کوئی ایسا بندہ ہو تو اس کو ضرور آپ بتائیے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ یتیموں کی مدد کرنا، نبی علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ علیہ السلام سے فرمایا، جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، وزن بہت زیادہ تھا بوجھ، تو آپ علیہ السلام کو دلاسا دیتے فرما لگیں کہ آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو آپ کا رب اکیلا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو پھر ان یتیموں کی دعائیں جو ہے نا وہ آپ کو لے جاتی ہیں، پار کرا دیتی ہیں۔ وَإِن، اچھا یہ کہ ان کے لیے بھلائی کرو، وَإِن تو خالتم، اگر تم ان سے ملا لو، فإخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، ایسا آپ کا کزن ہے یا کہ وہ اس کے والد فوت ہو گئے، تو وہ اگر الگ سے ہانڈی روٹی بنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خرچہ زیادہ ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ مل کے کھائے گا تو خرچہ کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے یہ بھی تم کر سکتے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملا کے یتیموں کو ملا کے اپنے مال سے کھانے والا، ان سے زیادہ بٹورنے والا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے اصلاح والا بھی ہوتا ہے، یار ان کو زیادہ خرچہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا کہ نہیں کہ یتیم الگ کھائے تم الگ کھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی کہ یتیم کو ملا کے آسانی پیدا کر سکتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، عزت والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، حتی یؤمن، یہاں تک وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے، ہندوؤں سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب سے کر سکتا ہے، عیسائی ہے، یہودیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ سورہ مائدہ کے پہلے رکن ہے۔ وَعَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ضرور، ٹھیک ہے، باندی جو لونڈی ہے مومنہ، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکہ، مشرک عورت ہے، یعنی جو باندی ہے اس زمانے میں ہوتی تھی تو وہ مشرک آزاد اور سے بھی بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر چاہے وہ تمہیں پسند ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم نکاح نہ کرو مشرکوں سے اپنی بچیوں کا، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، نیک بندہ، غلام ہی چاہو، خیرٌ من مشرک، مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر چاہے وہ تمہیں پسند ہو۔ اولئک، اس لیے کہ وہ لوگ، یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، واللہ، اور اللہ،
یدعو الجنت المغفرت، اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، بإذنی اپنے اذن کے ساتھ، ویبین آیاتی اور بیان فرما رہے اپنی آیات للناس لوگوں کی، لعلہم تاکہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس سے جو حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے ہم مشکات المصابیح۔ ٹھیک، یہ مشکات المصابیح، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، مشکات المصابیح۔ ہاں جی زین، اس کا معنی کیا ہے؟ جی حضور، مشکات المصابیح، مشکات المصابیح، جی، اور کس بھائی کو پتا مشکات المصابیح کے معنی؟ کسی بھائی کو پتا ہو؟ مشکات کیسے کہتے ہیں؟ تاکچے کو، تاکچہ ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں، دیوار میں اندر ایسے یوں کر دینا، پھر اس میں دیا رکھ لینا، تو پھر وہ جو ہوتا تھا نا، یعنی کہ ایک اینٹ رہنا اس در رہنا، ادھر سے ایک اینٹ نکال لینا، ایسے ہوتا تھا یوں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ نہیں دیکھا؟ جی حضور ہاں، دیکھا ہوا۔ تاکچہ، مائک مٹ کر، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، شاید آپ کو نظر آ جائے تاکچہ کسے کہتے ہیں۔ کدھر گیا؟ نیٹ نہیں آ رہا مجھ سے۔ جی نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، جی حضور، جیسے یہ ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے نا، یہاں دیا رکھا جاتا تھا، جی یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مشکات۔ اندر جو ہے مصابی، مصباح، اس کو کہتے ہیں چراغ کو، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اس کا معنی وہ اس طرح ہے کہ ایک امام بغوی تھے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، کون سی جان اور کئی نا امام بغوی کی کتاب تھی مصابیح السنہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کو امام، یہ جو ہے نا امام، اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے مؤلف کا نام ہے امام محدث محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، ٹھیک ہے۔ 740 ان کی پیدائش ہے اور 816 ان کی وفات ہے۔
تو ان کے استاد نے کہا کہ ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں سیاستہ وغیرہ ساری کتابیں آئیں. تو انہوں نے سوچا پھر اس میں خاص ایک امام بغوی کی کتاب تھی مصابیح السنہ. تو مصابیح میں کچھ چیزیں تھی جو ہے نا وہ کم تھی. تو انہوں نے کیا کیا اس میں مزید اضافہ کر کے اور ہر ایک باب کی 3 فصلیں انہوں نے بیان کر دی. جی ٹھیک. اور 3 فصلیں ان کی اب آگے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہر ایک جو باب ہوگا نا اس کی پہلی فصل، دوسری فصل، تیسری فصل، بڑی آسانی اور بڑی بہترین کتابیں. تقریباً 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی ہو گئی، دلائل النبوہ ہو گیا، مسند احمد ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اس طرح 13 کتابوں کا کیا یہ کتاب یہ مجموعہ ہے. تو یہ کتاب بہت پیاری کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. کر رہا ہے پنکھا. یہ آگے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اور یہ عربی میں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کا مقدمہ ہے انشاءاللہ. اس کو بھی ہم یہ فی الحال بعد میں اس کو پڑھیں گے. حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، مرفوع کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. موقوف کسے کہتے ہیں، معلق کسے کہتے ہیں. یہ جو ہے نا تعریفات ہے. مرسل کسے کہتے ہیں، منقطع، معضل، شاذ. ٹھیک ہے نا. مدلس کسے کہتے ہیں، مضطرب روایت کسے کہتے ہیں. یہ ساری انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے نا اصول حدیث اس میں ہی آئیں گی. ٹھیک ہے. مقدمہ، ٹھیک ہے، اسلوب اس کا کیا ہے، یہ سارا اس میں بیان ہوا ہے. شیخ جرجانی نے اس کی شرح کی ہے. ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. تو اس کے یہ آگے ترجمہ صاحب مشکات المصابیح. ٹھیک ہے نا. ان کا نام ہے محدث، فقیہ، اصولی، خطیب علامہ ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ العمری. ٹھیک ہے. التبریزی. یہ 8ویں ہجری کے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے پھر جو اساتذہ ہیں ان کا ذکر ہے. انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ مشکات المصابیح لکھی، الاکمال فی اسماء الرجال لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا ماشاءاللہ یہ نام ہے کہ آج تک یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کہ مشکات کی شروع کون سی ہے، یہ سید جرجانی کی شرح اس میں شامل ہے. مناج المشکات ہے. ٹھیک ہے. مرکات بہت زیادہ اس کی مشہور شرح ہے علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اشعۃ اللمعات یہ 10ویں نمبر پہ ہے محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے. اور مختلف ہیں اس کی شروحات. اچھا، مشکات المصابیح کی شرح آپ کے ذہن میں ہے کسی کے اردو میں؟ اہل سنت کے کسی امام نے لکھی ہو؟ جی جی فصیح صاحب. کتاب جی پڑھی ہوئی ہیں 2 کتابیں، دیکھا نہیں ہے. مشکات کی شرح کسی کے ذہن میں ہے اردو میں؟ کسی عالم نے، سنی عالم نے شرح کی ہو؟ جی ہے. کس نے کی ہے؟ جی 1 منٹ میں بتاتا ہوں. جی عباسی صاحب خاموش ہیں آپ، کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی
سن رہا ہوں سن رہا، لیکن یہ کتاب نہیں پڑھی آپ نے، فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں اس کو۔ یہ وہ سب غالباً لاہور کے تھے، 10 دربار کے خطیب تھے فرانس کے، انہوں نے غالباً کیا، اردو میں غالباً کیا تھا۔ جی گیلانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیکن غالباً لاہور داتا صاحب کے بڑے خطیب تھے پرانے شاعر، غالباً ان میں ترجمہ کیا تھا اردو میں، نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک مشہور شرح کی میں بات کروں، ترجمہ تو انہوں نے کیا ہوگا، انہوں نے نہیں کیا میرے خیال میں، یا شاید کیا ہوگا۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ مشکات کی شرح جو کسی سنی عالم نے کی ہو، آپ کے ذہن میں ہو؟ جی حضور، ہاں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں 2 پہلی اور دوسری جلد ریڈ کلر میں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کی شرح کی مرات المناجی۔ جی انہوں نے ٹھیک ہے، کیا، جی جی بالکل ہے۔ مرات المناجی، آپ یہ جو دار اسلامی کی ویب سائٹ ہے نا، اس پہ چلے جائیں جی گے تو آپ کو یہ مشکات کی پہلی دوسری تیسری 8 جلدیں شرح جو انہوں نے کی ہے۔ جی جو ہاں 8 جلدیں مطلب آپ کو۔ گائیڈ، ہاں جی گائیڈ ہو گئی۔ ہاں یہ آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ اچھا جی، اب اس کا جو ہے نا سب سے پہلے اس کا خطبہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد پھر کتاب الایمان ہے۔ خطبہ کوشش کریں، یہ خطبہ بہت پیارا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اس کو آپ خطبے کو آپ یاد کر لیں تو ذرا بہتر ہوگا۔ جی یوسف صاحب، جی زین۔ جی حضور، میں کہنے والا تھا بھائی ادھر سے آپ عربی پڑھائیں گے تو ترجمہ پھر ادھر سے خود یاد کر لیں، کوشش کریں کہ عربی سے ہی ترجمہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے نا، تو یہ انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ جو آپ لغت پڑھ رہے ہیں نا، عربی پڑھ رہے ہیں، صرف نحو جی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی یہاں آپ اس میں آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کتنی جلدیں پڑھنی ہے حضرت اس کی؟ ہاں جی، کتنے جلدیں پڑھنی ہے ہم نے اس کی؟ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں۔ ایک ہی جلد یہ ساری ایک ہی جلد ہی ہے۔ یہ پی ڈی ایف میں آئی ہے گروپ میں یا نہیں؟ یہ میں ابھی بھیج دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ابھی نہیں آئی، مطلب بھیج دے رہے ہیں، نہیں ہے ہم آئی نہیں اس میں۔ نہیں ابھی میں تھوڑی دیر میں بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم حدیث پڑھ کے اس کی ابتدا کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو اور من سے عمرہ، یہ آپ نے غیر منصرف آپ نے پڑھا ہے نا، غیر منصرف، ایک اس میں عدل ہے، دوسرا یہ سے علم۔ وعن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان من سے ان سے روایت ہے۔ پوری انہوں نے جو سند ہوتی ہے نا وہ انہوں نے حذف کر دی، صرف اوپر جو صحابی کا نام ہے اس کا جو رکھ لیا اس کا نام، ٹھیک ہے۔ وہ جو مصابیح السنہ تھی نا اس میں صحابی کا بھی نام نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا، کوشش جی حضور، آپ کی آواز میرے خیال میں سب لائٹ چلے گی۔ جی لائٹ چلی گئی تھی، ابھی آ گئی ہے دوبارہ۔ تو مصابیح السنہ میں جو تھا نا وہ اس میں صرف صحابی کا نام نہیں تھا، حدیث ہی شروع ہوتی تھی، انہوں نے کیا کیا صحابی کا نام بھی شروع کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ کس صحابی سے روایت ہے۔ قال یعنی یہ قال پیچھے سے راوی ہے، یعنی اس کا تعلق ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب نے قال فرمایا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا قال رسول اللہ، قال فعل، رسول مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ وانما سوا یہ کہ لمرین یعنی آدمی کے لیے ما نوا، وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ جو آپ اچھی نیت کرتے ہیں نا اس کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، جب آپ نیت کرتے ہیں اچھے کام کی آپ کو نیکی ملنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ نیکی 10 گنا ہو جاتی ہے۔ برائی کی ارادہ کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، یہ رحمت ہے۔ کرب لے تب گناہ ہے، اگر ارادہ کیا نہیں کی تو گناہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو جو آدمی نیت کرے گا اس کے لیے وہی ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کریں، پڑھ کے ہم عالم بنیں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے. اللہ ہمیں دے تو ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، ان کے کام آئیں گے، ان کی مشکلات کو دور کریں گے. اللہ ہمیں خوب دے اور دینے والا دل بھی دے. یہ ساری نیتیں آپ جتنی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسول، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو، یعنی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جس نے ہجرت کی، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت ہوگی الی اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی طرف. ومن کانت ہجرتہ، اگر کسی کی ہجرت ہو الی دنیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یصیب ہوا، وہ اس کو پہنچے گا، ملے گی. او امراتن، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کر دیتا ہے، مکے سے نکلا ہے مدینے میں، اگر نبی علیہ السلام کی امداد کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے گیا تو اس کو اجر ملے گا. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی جو جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا تھا تو وہ سارا خاندان مکے سے مدینے چلا گیا ہے، چلو وہاں چلا جاؤں تو وہاں ان سے میں رشتہ لے لوں گا، تو پھر وہ اگر وہ نیت شادی کی کر رہا ہے تو ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جو جس نیت سے ہجرت کرے گا وہ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. تو اگر اللہ اس کے رسول کی طرف اس نے ہجرت کی، اس نیت سے کی، تو اس کو ایک ایک قدم ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری نیت پہلی ہی جو ہے وہ حدیث نیت پر ہے. نیت کا دار و مدار بہت ہے. جو بھی عمل کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی نیت دیکھیں کہ اس عمل کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنا اچھا، تو آپ کو ایک ایک قدم پر آپ کو کیا ملے گا؟ اجر اور ثواب ملے گا. تو یہ آپ کوشش کریں اس حدیث کو، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے سنی ہوگی. اینڈ پہ لفظ متفق علیہ. ٹھیک ہے جی. جی محمد فصیح، متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ سر جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو. جی، متفق علیہ جو روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اسے کہتے ہیں متفق علیہ. اچھا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان. جی، اسد نام کیا اس کتاب کا؟ اسد صاحب، اسد آواز نہیں آ رہی. جی طاہر گیلانی صاحب، کتاب کا نام میں نے بتایا، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جی حضور میں اللؤلؤ والمرجان. ہاں، اللؤلؤ والمرجان نام سنا ہے پہلے؟ یہ نام سنا ہوا جی. یہ کتاب ہے جو بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات ہے نا، بخاری اور مسلم کی جو متفق، جو روایت بخاری میں ہے وہی روایت جو مسلم میں ہے، ان کو انہوں نے جمع کیا ہے. اسے کہتے ہیں اللؤلؤ والمرجان. اچھا، دو ہمارے ساتھی آئے ہیں، ایک قربان صاحب ہے اور ایک یاسین صاحب ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی. استاد گرامی کی حال ہے؟ خیریت جی؟ یاسین صاحب کیا حال ہے؟ جی استاد جی اللہ کا کرم ہے. میرے 4 دن کلاس مس ہو گئی کیونکہ تھوڑا سا مصروف تھا نا، ٹائم نہیں مل رہا تھا، اسی لیے آج کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں. اللہ آسانی فرمائے. تو آپ نے ٹیسٹ بھی نہیں بھیجا آپ نے؟ جی استاد جی اسی لیے نہیں بھیجا، تھوڑا پرابلم تھا، مسئلہ تھا نا، اسی لیے. جی قربان صاحب، آپ کا بھی ٹیسٹ نہیں آیا؟ جی قبلہ استاد گرامی بس انشاءاللہ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ٹائم کاٹ کے میں انشاءاللہ حل کر دینا. ہاں، ٹائم نکالو، ڈیلی 1 گھنٹہ دین کے لیے نکالو، ڈیلی 1 گھنٹہ. ٹھیک ہے جی. تو پھر جی انشاءاللہ حضور آسانی ہو معذرت، جائے بس نا بس کچھ دعا فرماؤ، بس اس میں ہمیں مصروفیت، کچھ سستی بھی سی، کچھ مصروفیت بھی سی. اللہ آسانی فرمائے. جی یاسین صاحب. جی استاد جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں، یہ کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح. جی یہ عربی میں ہے؟ جی عربی میں ہی ہے. یہ کتنے باب ہو چکے ہیں؟ ابھی پہلی حدیث ہم نے پڑھی ابھی، انما الاعمال بالنیات. جی ٹھیک. جی قبلہ استاد گرامی تھوڑا جا ذرا دوہرا نہیں دیندے تھوڑا جا ذرا، تاکہ بس لیٹ شامل ہو جانا. جی 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 بالکل آپ مطلب کے لیے. اپنا مشکات شریف دا تھوڑا جا مشکات ہم نے بتایا کہ اس کا نام کا معنی کیا ہے، اس کے باب کتنے ہوتے ہیں، ہاں، اور اس کے بعد پھر کتاب ابھی میں نے بھیج دی گروپ میں، وہ آپ کو مل جائے گی تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہو گیا. جو پہلی حدیث ہے اس کو ہم نے پڑھا، دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. وعن
عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما اور انما سوا یہ کہ لامرئن لامرئن یعنی امرن مرد کو کہتے ہیں، امراتن عورت، امرن مرد، لامرئن یعنی مرد کے لیے ما نوا وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، یعنی جو آپ نیت کریں گے نا، آپ کو کہتے ہیں نا نیتات مرادہ، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، نیت نال مرادہ، جی 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 فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسول، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی، فہجرت الی اللہ ورسول، تو اس کی ہجرت گنی جائے گی اللہ اس کے رسول کی، جس نے نیت کی ہوگی نا کہ میں یہ کام اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کو پھر وہ اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ ومن کانت ہجرت الی دنیا، دنیا کے لیے جس کی ہجرت ہوگا یصیب وہ اس کو پا لے گا، ٹھیک ہے جی، جس نے کمائی کے لیے پاکستان چھوڑا ہے تو وہ کام لے گا، جس نے اس نیت سے پاکستان چھوڑا ہے باہر جا کے کماؤں گا، اپنے بچوں کا فیوچر اچھا کروں گا، پیچھے گھر والوں کی ہیلپ کروں گا، تو اسے ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا کہ میں پیچھے جو ہے نا گھر والوں کی بھی ہیلپ کروں گا، بچوں کی بھی ہیلپ کروں گا، غریبوں کی بھی، تو میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں آسانی، اللہ میرے لیے آسانی کرے گا تو میں دوسروں کے لیے آسانی کروں گا، تو پھر جتنی وہ نیکیاں ہوں گی تو وہ اس لیے، اگر کسی نے اس لیے نیت کی ہے کہ میں وہاں جا کے میرے پاس پیسہ آئے گا، میں فخر کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، میں اپنے شریکوں کو جلاؤں گا، وہ اس کی نیت پر اس طرح کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ومراتن اور اگر کسی نے نیت کی عورت کے لیے یتزوجھا کہ وہ اس کو شادی کرے گا، شہر چھوڑ دی، ہجرت کر دی، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جو اس نے نیت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جی یوسف زین صاحب، جی حضور، یہ جو غیر قانونی طور پر بیرون ملک سے جاتے ہیں جی تو یہ ان کو اس کا کوئی غیر قانونی طور پر جاتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں؟ گناہ تو نہیں، ساری دنیا اللہ کی، لیکن قانونی طور پر پھر وہ غیر اخلاقی ہوگا نا، وہاں کے جی قانون حساب سے، جی بہتر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہوگی ہماری نئی کتاب شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا، مشکات المصابیح، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کتاب ہے بہار شریعت، جی بہار شریعت صفحہ نمبر مسئلہ نمبر 6 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی اسد صاحب، یہ سے شروع کریں گے نا، جی 6 مسئلہ نمبر 6، ٹھیک ہے۔ بات ہو رہی تھی منہ دھونا، ٹھیک ہے، لبوں کو اچھی طرح کا وہ حصہ جو لب بند کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اس کو دھونا فرض ہے، اگر رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گنے بال ہوں وہاں بالوں کو، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں جلد کا دھونا فرض ہے، نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دینے ضروری، ورنہ ضروری نہیں، کھلی ہے۔ آنکھوں کے ڈیلے اور پپوٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، بلکہ نہ چاہیے کہ اندرونی حصہ نہ دھوئے، اوپر والے حصے کو دھونا ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ آتن بند کرنے سے ظاہر رہتی ہے تو وہ ضرور ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، خفیف سی، اگر زیادہ میچ لی پھر نہیں۔ آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے، یعنی وہ جو جہاں سرما لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی رہ گی، اچھا، مگر سرما کا جرم کنویں یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی تو نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، لیکن احتیاط بہت اچھا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی تو پھر چھڑانا لازمی ہے، جو پلک کے بال ہوتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اس کے حکم میں کونیاں بھی داخل ہے، اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ جائے گی وضو نہ ہوگا۔ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، کونچیاں، کنگن، کانچ، لاک وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے، ٹھیک ہے، اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا لازمی ہے۔ اتنا گھڑی پہنتی بالکل تنگ ہے اس کو اتارے اور پانی بہائے لازمی ہے۔ مسئلہ نمبر 14، ہاتھوں کی 8 گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کے ہر بال جڑ سے نوک تک ان سب پر پانی بہانا لازمی، کچھ بھی رہ گیا تو جو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کو دھونا لازمی، کسی کے 6 بھی انگلیاں ہو سکتی ہیں نا پاؤں میں، اس کا دھونا لازمی ہے۔ سر کا مسح،
चौथा ही सर का मसा फ़र्ज़ है। मसा करने के लिए हाथ तर होना चाहिए, हाथ में तरी आज़ा के धोने के बाद आ गई हो या नए पानी से तर किया हो, ठीक है, तो ये होगा। किसी उज़्व को मसा के बाद वो तरी रह जाए वो सही नहीं है। तो वैसे ये हाथ धोया उसके बाद फिर सर की मसा के लिए कोई हर्ज नहीं। सर पर बाल ना हो तो जिल्द के चौथाई हिस्से में जो जितने बाल हों वो उसको उतना ही धो लें। इमामे, टोपी या दुपट्टे या पर मसा काफ़ी नहीं है, ठीक है ना, तो सर का मसा करना पड़ेगा। मसलन हमारे यहाँ अगर आपने जैसे अहादीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इमामे पर मसा किया या टोपी पर मसा किया, तो उसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि ऐसे यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने यूं किया, ऐसे ही ऐसे ही करके, यानी सर का पहले हिस्से का आपने मसा कर लिया, पीछे ऐसे टोपी पीछे चली गई, ठीक है, या इमामा पीछे चला गया, तो ये इसका मतलब है, हम ये मतलब लेते हैं। दूसरे हज़रात वो लेते हैं ऐसे इसका मतलब सर के ऊपर ही मसा करना या टोपी के ऊपर मसा करना। तो हमारी तहकीक ये कि ऐसा ही, क्योंकि सर के मसा का हुक्म है ना, तो बेहतर है कि जो जिस चीज़ का हुक्म है उसी को लागू किया जाए। तो यूं करके ऐसे ही, तो जब यूं आपने यूं किया सर का चौथा हिस्सा का हो गया, ठीक है ना, तो ये बाकी जो है ना, बाकी सुन्नत ये है कि यूं 3 उंगलियां इस तरह जो है ना यूं करें, यूं करके यहाँ तक ले जाए गुद्दी तक, पीछे से ये वाली चीज़ है यूं घुमाए, ठीक है, और कानों में ये डाले उंगलियां, फिर अंगूठे से पीछे ये करे अपना मसा करे कानों का, फिर यूं इस तरह गुद्दी पर मसा कर ले, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बहुत अहम है जो करने वाली हैं। अच्छा, ये हो गया। सर से जो बाल लटक रहे हैं उन पर मसा करने से मसा नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे पाँव को गिट्टों समेत एक दफ़ा धोना ये भी फ़र्ज़ है। चौथा फ़र्ज़ है छल्ले और पाँव के गहने वगैरह हुक्म एक उनको जो है ना छल्ले वगैरह अगर पाँव के उंगलियों में पहने हुए हैं तो उनको उतारे अगर ज़्यादा सख्त हो। बाज़ लोग किसी बीमारी की वजह से पाँव के अंगूठों में इस कदर खींच कर धागा बांध लेते हैं कि पानी बहना दरकार, धागे के नीचे तरी भी नहीं होती, तो उससे ये है कि वज़ू नहीं होगा। घाइयाँ और उंगलियों की करवटें, तलवे, एड़ियाँ, कूंचे सबको अच्छी तरह धोएं। सर्दियों में जो है ना वो जो ये रह जाती है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से आप मिशकात में पढ़ेंगे कि जो चाहता है कि जिसके दर्जात बुलंद हो, गुनाह माफ़ हों, तो जब वज़ू करना मुश्किल हो उस वक्त वज़ू करे। जैसे सर्दियों में वज़ू करना मुश्किल होता है, इन हालात में वज़ू करने वाले के दर्जात बुलंद होते हैं, ठीक हो गया। वो इंशाल्लाह अहादीस आप मिशकातुल मसाबीह में पढ़ लेंगे। अच्छा, आगे घाइयाँ भी होगी धोनी है। जिन आज़ा को धोना फ़र्ज़ है उन पर पानी बह जाना शर्त है। ये ज़रूरी नहीं है कि कसदन पानी बहा ले, अगर बिला कसद इख्तियार भी उन पर पानी बह जाएगा तो वज़ू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वज़ू में नीयत फ़र्ज़ नहीं है। आपने वैसे डुबकी लगाई है पानी में, ठीक है जी, तो आपका क्या हो जाएगा, वज़ू हो जाएगा। जो हमारे हाँ पंजाब में या सिंध में वो तालाब होते हैं या ट्यूबवेल चल रहे होते हैं, जैसे किसी ने डुबकी लगाई तो उसका वज़ू हो गया। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, आपके आज़ा जो है ना वो धुल गए, अच्छी तरह से आप धुल गए, तो आपका वज़ू हो गया। समझ आ गई? वज़ू के लिए चूँकि नीयत फ़र्ज़ नहीं है ना, तो इसलिए वज़ू हो जाएगा। आज़ा धुल गए तो आपका वज़ू हो गया। बाकी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू करेंगे तो पूरा जिस्म आपका पाक होगा, और बगैर बिस्मिल्लाह के आप वज़ू करेंगे तो वो आज़ा पाक होंगे जो आपने धोए हैं। और बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह पढ़ के वज़ू करेंगे, जब तक वज़ू रहेगा आपको नेकियां मिलती रहेंगी। ये इंशाल्लाह आपने अहादीस पढ़नी है मिशकातुल मसाबीह में। अच्छा, आगे है मसला 25, जिस चीज़ की आदमी को उम्मन या खुसूसन ज़रूरत पड़ती रहती है, उसकी निगहदाश्त एहतियात में हर्ज हो। नाखूनों के अंदर या ऊपर या किसी धोने की जगह पर उसके लगे रह जाने से अगर जुर्मदार हो, अगरचे उसके नीचे पानी न पहुँचे, अगर सख्त चीज़ हो वज़ू हो जाएगा। जैसे पकाने, गूंदने वाले, आटा वगैरह, रंगरेज करने वाले, रंग करने वाले, वो मेहंदी लगाने वाले, वो जुर्म चल जाता है तो उससे वज़ू हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मसलन 26, किसी जगह छाला था वो सूख गया मगर उसकी खाल जुदा न हुई, तो खाल जुदा करके पानी बहाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसी छाले की खाल पर पानी बहा लेना काफ़ी है। फिर उसको जुदा कर दिया तो अब भी उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं बस। मसला नंबर 27, मछली का सिन्ना आज़ाए वज़ू पर चिपका रह गया, वज़ू ना होगा कि उस पर पानी नीचे नहीं बहा। ये क्या होता है वज़ू मछली का सिन्ना? वो जो ऊपर मछली के तर होती है ना, छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद मछली के ऊपर होते हैं, जिसको यूं खुरच खुरच के निकालते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो खुरचते हुए ठीक है ना, मच्छेरे के या हाथ पे कहीं रह गए, उसने वज़ू किया तो वो नीचे पानी ज़ाहिर नहीं बहेगा, तो उसको पानी बहाना क्या है, लाजमी है।
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نحو میر. ٹھیک ہے جی. حروف مشبہ بھی فعل آپ نے پڑھ لیے تھے. جو اس کی اسم پر عمل کرتے ہیں حروف وہ 5 قسم کے تھے، وہ آپ نے پڑھ لیے. فعل پر عمل کرنے والے آپ نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے. افعال عاملہ. سبق نمبر 11 افعال عاملہ کا بیان. معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے. عمل کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں، فعل معروف، فعل مجہول. ٹھیک ہے. فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل کیا کہتا ہے؟ فاعل کو رفع. جیسے قام فعل، زید فاعل ہے، فاعل کو اس نے رفع دے دیا. ضرب امر فاعل ہے، اس نے اس کو رفع دے دیا. ٹھیک ہے. کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے. فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. مفعول مطلق کو نصب دیتے، جیسے قام زید قیاما. آگے آئے گا مفعول مطلق کی مثالیں آئیں گی، پریشان نہیں ہونا. ضرب زید ضربا. مفعول فی جیسے صمت یوم الجمعہ دے، جلست فوق کا. مفعول معو جیسے جعل برد والجبہ دے. ٹھیک ہے. مفعول معو جیسے قمت لہو قمت اکراما لزید. حال کو جیسے جاء زید راکبا حال بنا، اس کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. تمیز کو نصب دیتا ہے، جیسے یعنی اس تمیز کو جو فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں پائے جانے والے ابہام، یعنی تمیز اس کو کہتا ہے جس میں ابہام ہو، ابہام کو دور کرے. تو اس کو جیسے تاب زید نفسن. ٹھیک ہے. تو نفسن زید خوش ہوا بطور اپنے ذات کے، تو نفسن کو اس نے کیا دیا؟ نصب دیا. یہ ہے فعل لازم. ٹھیک ہے. فعل لازم اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. مفعول مطلق، مفعول فی. آپ نے اس کے نام یاد رکھنے اور اس کی مثال آگے، ان کی وضاحت آگے آ رہی ہے. اچھا آگے نیچے تھا. اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، وہ 7واں ہو جائے گا. جیسے ضرب زید امرن. ٹھیک ہے. ضرب زید نے امر کو مارا. جبکہ فعل لازم میں یہ عمل نہیں ہوتا، مفعول بھی نہیں ہوتا. فعل لازم بس کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل پر تمام ہو جاتا ہے، اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سوالات. عمل کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ میں کل پوچھوں گا. فعل معروف کا عمل کیا ہے؟ درج ذیل جملوں میں اعراب لگائیں. ٹھیک ہے. کوشش کیجیے گا، اللہ بہتر کرے گا. آگے پھر ان کی تعریفیں آ رہی ہیں. مفعول مطلق کی آ رہی ہے، مفعول فی کی آ رہی ہے، مفعول معو کی آ رہی ہے. تو پہلے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں صرف بہائی. ٹھیک ہے. ایک ایک گردان یہ مضارع. اچھا میں نے اس دن آپ کو ایک چیز بتائی تھی، ہے یاد کسی کو؟ کیا چیز میں نے بتائی تھی آپ کو؟ ایک نقشہ میں نے بھیجا تھا. بولتے نہیں. جی حضرت آیا. نقشہ میں نے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ جی حضرت آیا. ابھی میں دوبارہ بھیج رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے گا. اس میں بڑی آسان طریقے سے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ 6 جو ہے نا وہ کیا ہیں. ابواب ثلاثی، یعنی ثلاثی مجرد 6 قسمیں ہیں جس کے 6 ابواب کہتے ہیں. ایک منٹ. ہاں جی میں نے آپ کو پہلے ادھر بھی بتائی تھی، میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ 6 باب میرے بتا دیجیے کون سے یاد ہیں آپ کو؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ نصرہ ینصر، ضربہ یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب. جی طاہر گیلانی صاحب. ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، حسب یحسب، کرم یکرم. یہ 6 باب ہو گئے. یعنی ماضی آگے حاسبہ، ماضی مکسور العین، اور یحسب مضارع بھی کے آگے مکسور العین، یہ آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے جی. زین
زین صاحب، زین نہیں بول رہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب. جی گیلانی صاحب بتا رہے ہیں آپ، یہ 6 گیلانی صاحب نے بتائے ہیں. جی قربان صاحب. جی جی آواز آ رہی قبلہ استاد گرامی؟ جی آ رہی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی حضور اپنا نصر ینصرو تے اس تو بعد یہ اپنا داخلہ یدخلو تے ضربا یضربو تے غسل یغسلو سمیع یسمعو اور فہمہ یفہمو اور فتح یفتح جی، اور مانا یمنعو اور حسیبہ یحسبو حسیبہ یحسبو یحسبو. جی عیسیٰ غزالی. ہاں جی مفتی صاحب یہ 6 ابواب یا 12 ابواب ہے؟ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ہیں، باقی دوسرے پہ ثلاثی مزید فی وغیرہ دوسری قسمیں آ جاتے ہیں. نصر ینصرو کے آگے بھی ہے داخلہ یدخلو، یہ اسی میں شامل ہے یا الگ وہ ہے؟ اسی میں داخل، وہ ایک باب کی کئی پھر اس کے آگے گردانیں ہوتی ہیں. اچھا صحیح ہے. ہاں داخلہ یدخلو یہ کیا جائے گا ناصرہ ینصرو. ٹھیک ہے. ضرب یضربو سامع یسمعو. ٹھیک ہے. تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ماضی آئے گی فاعلہ اور اس کا مضارع آئے گا یفعلو، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ سامع یسمعو سے باب ہے. قرآن پاک میں کہیں آپ کو نظر آئے نا ماضی، جیسے سمیع اللہ، ٹھیک ہے، جیسے آتا نا قد سمیع اللہ قول التی، قد سمیع، تو آپ کو یہاں معلوم ہوگا کہ یہ فاعلہ کے وزن پہ ہے. اور پھر آگے کہیں آئے آپ کو نظر آئے گا یسمعون، تو پھر فاعلہ یفعل ہو جائے گا. یہ باب کون سا ہوگا؟ سمیع یسمعو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ ناصرہ ینصرو، ضربا یضربو، سمیع یسمعو، فتح یفتح، حاسب یحسب، کاروم یکرم. یہ 6 باب ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آگے ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے اس کا مزید آگے ہم پڑھتے ہیں. یضربو، ٹھیک ہے، یضربو. تو مضارع ہوتا ہے یضربو، ٹھیک ہے، اور مجہول کیا ہوتا ہے یضربو، یہ بھی بتایا تھا آپ کو. آگے ہے اس میں فاعل ضاربون ضاربان ضاربون. اس میں فاعل مشہور کیا؟ ضاربون ضاربان ضاربون. مارنے والا ایک مرد، مارنے والے 2 مرد، مارنے والے سب مرد. یہ 3 زیادہ باقی اگر ہاں. اور مفعول ہوتا ہے مضروبن مضروبن مضروبان مضروبون. مائک میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں، مائک کلاس سے نہیں، اس سے پہلے کر لے گا، اس سے بعد پھر کر لے گا، صبح کر لے گا. ایک گھنٹہ کا کرو تو کون نہیں نکل. جی اس میں مفعول کیا ہوتا ہے؟ مضروبن. کیا ہے؟ مضروبن مضروبان مضروبون مضروبتن مضروبتان مضروباتن. ٹھیک ہے. مضروبن واحد مارا ہوا ایک، یعنی مضروبن مارا ہوا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر. مضروبان مارے ہوئے 2 مرد، صیغہ تسنیہ مذکر. مضروبون مارے ہوئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر. مضروبتن ماری ہوئی ایک عورت، مضروبتان ماری ہوئی 2 عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. مضروبات ماری ہوئی سب عورتیں. ٹھیک ہے. مضارب یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور مدیریب تھوڑا سا مارو، ایک یہ صیغہ واحد مذکر مصغر ہوتا ہے، ایک مکسر ہوتا ہے، مصغر چھوٹا سا. ٹھیک ہے. اور آگے مدیریبتن.
सीगा वाहिद मुअन्नस मुज़क्कर, इसको अगर याद कर ले तो बेहतर, नहीं तो ऊपर वाले 6 कलमे याद कर ले, मदरूबुन मदरूबान मदरूबून मदरूबतुन मदरूबतान मदरूबातुन, मदारिब मुदैरिबुन मुदैरिबतुन, ये याद कर ले तो जरा बेहतर हो जाएगा। तो आज आपने इसमें फ़ाइल, फ़ाइल का माना होता है करने वाला, दारिबुन दारिबान दारिबून, ये 3 सीगे इसके इसमें फ़ाइल मुज़क्कर के। आगे नीचे आता है दारिबतुन दारिबतान दारिबातुन, ये 3 मुअन्नस के हैं, मशहूर जो है ना वो 6 है, बाकी अगर और भी आप कर लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी ज़ैन गर्दान सुना इसमें मफूल की, और इसमें फ़ाइल और मफूल दोनों की। जी आवाज़ नहीं आ रही ज़ैन आपको? ज़ैन है जी। अब्बासी साहब आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी गिलानी साहब। जी आवाज़ आ रही है, हाँ चले आवाज़ आ रही है जी। ताहिर गिलानी साहब आप इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल ये सुनाएं जरा। जी दारिबुन दारिबान दारिबूना, और इसकी ऐसी मनसूब होगी दारिबतुन दारिबतान दारिबातुन दारिबतुन दारिबतान दारिबातुन, और भूल होगा मदरूबुन मदरूबुन मदरूबान मदरूबूना, मनसूब की मदरूबतुन मदरूबतान मदरूबातुन, मदरूबतुन मदरूबतान मदरूबातुन, ठीक हो गया जी। अब्बासी साहब। जी जी दारिबुन दारिबान दारिबूना, हाँ आगे दारिबतुन, हाँ दारिबतान, हाँ जी जी दारिबतुन दारिबान दारिबतुन दारिबतान दारिबातुन, ये सर कबीर इसम फ़ाइल है ना? इसमें फ़ाइल है ना, एक ऊपर वाले 3 वाले हिस्से हैं और बीच में आता है दारिबतुन दारिबतान दारिबातुन, ये 6 आपने सीखे याद। हाँ जी अच्छा 6, ठीक ठीक है सर। हाँ जी जी। ईसा साहब, ईसा गजाली। दारिबुन दारिबानी दारिबूना, दरबतुन ये नहीं आगे नीचे, ये तो आप कल अगर आप हो सके तो सारी याद करके आइएगा, लेकिन अभी जो है वो 6 दारिबुन दारिबान दारिबून, नीचे आते दारिबतुन दारिबतान दारिबात। हाँ जी ये बीच में स्किप कर देंगे। दुर्रबुन, हाँ ये सारे, हाँ ये छोड़ दीजिएगा अभी। पहले 3 के बाद फिर कौन से पढ़ने हैं? फिर नीचे आएंगे दारिबतुन आएगा, दारिबतुन दारिबतान दारिबातुन, दारिबतुन दारिबतानी दारिबातुन, ये 3। हाँ ये 3 है, हाँ ये 3 है, दारिबतुन दारिबतान दारिबातुन। और इसमें मफूल में कौन से करने हैं? इसमें मफूल में भी यही 3 करने हैं? नहीं वो इसलिए मफूल में वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सुना लेना। सही। दारिबुन दारिबुन दारिबानी दारिबूना, दारिबतुन दारिबतानी दारिबातुन। जी हो गया जी। कुर्बान साहब। जी किबला सालिग्रामी दारिबुन दारिबानी दारिबूना, आगे जी अपना दारिबतुन दारिबतानी दारिबातुन, हाँ दारिबातुन जी। हाँ जी जी। असद साहब। जी दारिबुन दारिबानी दारिबूना दारिबतुन दारिबतानी दारिबातुन। जी और कौन है? फसी साहब। दारिबुन दारिबान दारिबूना दारिबातन दारिबतान दारिबातुन। मक्खन साहब, पहलवान साहब। दारिबुन दारिबानी दारिबूना दारिबतुन दारिबातुन, नहीं आगे नीचे दारिबतुन दारिबतान। हाँ जी दारिबतुन दारिबतानी दारिबातुना दारिबातुन, ठीक है जी। जी टीवी साहब, टीवी वाले भाई, टीवी वाले भाई जी। जी गिलानी साहब इसमें मफूल पढ़े। मदरूबुन मदरूबान मदरूबातुन, नहीं मदरूबुन मदरूबान मदरूबून, सॉरी मदरूबुन मदरूबान मदरूबूना मदरूबतुन मदरूबतान मदरूबातुन। हाँ ठीक है। रफीक साहब। जी मदरूबुन मदरूबान मदरूबून मदरूबतुन मदरूबातीन
मदरूबतुन मदरूबतान मदरूबुन मदरूबान मदरूबून मदरूबतुन मदरूबतान मदरूबातुन। जी जी गजाली साहब, ईसा गजाली। मदरूबुन मदरूबानी मदरूबूना मदरूबतुन मदरूबतानी मदरूबातुन। ठीक है जी। असद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरूबुन मदरूबानी मदरूबून मदरूबतुन मदरूबतानी मदरूबातुन। ठीक हो गया जी। कुर्बान साहब। जी किबला उस्ताद गिरामी, मदरूबुन मदरूबानी मदरूबूना मदरूबातुन मदरूबतुन मदरूबतान मदरूबतानी मदरूबातुन। ठीक है जी। फसी साहब, फसी साहब। मदरूबुन मदरूबान मदरूबून मदरूबतुन मदरूबतान मदरूबात। जी जी। पहलवान साहब। मदरूबुन मदरूबानी मदरूबून मदरूबतुन मदरूबतानी मदरूबातुन। मदरूबातुन मदरूबातुन। अभी मैंने आपसे ये सुना है कल, ये फरफर आपने सुनाना है, ठीक है। आपने फिर इससे अलग जो है ना, वो जितने आपने पढ़े ना, नासर से मंसूर हो जाएगा, इसमें फ़ाइल नासिर हो जाएगा और इसमें फुल मंसूर हो जाएगा। खराज यखरुज से खारिज, यानी जितने भी है सामिया दरबा नासरा, इन सब से एक ही वजन पर आएगा। सामिया से सामी हो जाएगा, नासर से नासिर हो जाएगा, नासर यनसुर से नासिर हो जाएगा, समी यसमो से सामी हो जाएगा, फतह यफ्तो से फाती हो जाएगा, आलिम यालमु से आलिम हो जाएगा, ठीक है। खरज यखरुज खारिज हो जाएगा, ये इसमें फ़ाइल। और मखरूज यखरुज मखरूज मफूल हो जाएगा, मसमू हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, आलिम यालमु से मालूम हो जाएगा, हासिब यासिब से महसूब हो जाएगा, ठीक है। नासर यानसर से मंसूर हो जाएगा। ये सारे जो जितने आपने पीछे पढ़े ना, ये इसमें फाइल में हमने पढ़ने और इसमें मफूल में। फसी साहब समझ आ गई? जी थोड़ी थोड़ी। मतलब ऐसे पढ़ेंगे जैसे दाराबा यदरिबू है ना, तो यदरिबू का मफूल जो मदरूब बनेगा, मदरूब, ठीक है। नासर यनसुरु है ना, यनसुरु, तो यनसुरु का मफूल मंसूर बनेगा और यनसुरु का इसमें फाइल नासिर बनेगा। सामिया यसमऊ है ना, तो यसमऊ का इसमें फाइल बनेगा सामे। नासर यनसुरु नासिर, और इसमें मफूल बनेगा मंसूर, मफ्तू, मक्तू, मखरूज, ये इसमें मफूल बनेंगे। तो इंशाल्लाह कल इस भी प्रैक्टिस करके आइएगा। जो समझ आया अच्छी बात है, जो कमी रह जाएगी इंशाल्लाह उसको हम कर लेंगे। ठीक हो गया जी। मुफ्ती साहब, ये जो सीगा है, सीगा मजरूबुन है, ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है या हाजिर है? नहीं, गायब नहीं होता ना, इसको बस कहते हैं सीगा वाहिद मुज़क्कर, बस सीगा वाहिद मुज़क्कर, ठीक है जी। तस्निया मुज़क्कर, इसमें गायब हाजिर नहीं होता, ठीक है जी। सही है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदर्स राबि वल इशरून, 24वां सबक, ठीक है जी। ताजिदु वो पाती है, क़ितातुन टुकड़ा, लहमुन गोश्त, तस्तती वो ताकत, तुम ताकत रखते हो या वो ताकत रखती है। हमलन उठाना, जुहरुन सुराख, नमलुन चूंटियाँ, हफरुन खोदना, तश्तरी को शरीक होती है, तख्तिमु ख़त्म करती है। इत्तिहादुन नमली, ठीक है जी, चूंटियों का इत्तिहाद। ये कौन सी, ये इत्तिहादुन नमल, ये क्या बन रहा है, ये कोई बताएगा? गिलानी साहब बताएंगे। इत्तिहादुन नमली मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, जी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बन रहा है, चूंटियों का इत्तिहाद। अब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह जो होते हैं ना, ये जुमले का जुज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई आप निकालेंगे, बाबुन, बाब है, इत्तिहादुन नमल है, या कुछ और चीज़ आप निकालेंगे जो भी है। अच्छा अब आइए, ताजीदू, ताजीदू पाती है, अन्नमलतो, ठीक है ना, एक चूंटी, अस्सगीरतो, अन्नमलतो मौसूफ, अस्सगीरतो सिफत, ठीक है। ताजिदु फेल अभी हमने पढ़ा था ना, फेल मारूफ वो अपने फाइल जाता है, इसने फाइल फेल को फाइल रफा दे दिया। पाती है छोटी जो है वो चोटी, क्या पाती है? कित आतल्लाह में, ये मफूल भी बन जाएगा, गोश्त का टुकड़ा। इसी तरह इसको कहते हैं तरकीब करना। ताजिदु फेल है, नमलतु मौसूफ, अस्सगीरतु सिफत, मौसूफ सिफत, ये ताजिदु का फाइल हो जाएगा। जब फेल होगा फाइल होगा, फिर मफूल भी होगा या मफूल लहू होगा, कोई भी होगा। कित्तात मुज़ाफ लह मिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मफूल बिही। ताजिदु फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया,
پورا جملہ بن گیا. اب اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چونٹی نے ایک گوشت کا ٹکڑا پایا. ٹھیک ہو گیا. قطعۃ اللحمی، قطعۃ اللحمی گوشت کا ٹکڑا. قطعۃ مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ بن جائے گا مبتدا. گوشت کا ٹکڑا کبیرتن بڑا تھا. جملہ بن گیا. النملۃ چونٹی لا تستطیع طاقت نہیں رکھتی حملہ اس کو اٹھانے کا. النملۃ چونٹی نے ترید ارادہ کیا حمل القطعۃ اس کو یعنی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کر لے جانا الی بیت اپنے گھر کی طرف. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا تھا، وہ گوشت کا ٹکڑا زیادہ تھا، بڑا تھا، اور یہ چھوٹی تھی. تذهب النملۃ وہ جاتی ہے کون چونٹی، لتخبر تاکہ خبر دے نملۃ اخرى دوسری چونٹیوں کو. تاجد آتی ہے نملۃ، آتی ہے نملۃ ایک چونٹی. فتکون ہو جاتی نملتان دو. ثم اخرى پھر دوسری آتی. فتکون ثلاث نمل پھر تین آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تکثر النمل بہت ساری چونٹیاں ہو جاتی ہیں. الان اب تجتمع النمل چونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں فی قطار ایک قطار میں. تذهب النمل تو جاتی ہے ایک چونٹی، تذهب النمل اٹھا کے لے جاتی ہیں چونٹیاں الی قطعۃ لحم. ٹھیک ہے. کس کو اٹھا لیتی ہیں، کس کو، گوشت کے ٹکڑے کو. تجتمع النمل اور کیا ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں حول القطعۃ کس کے جی، اس ٹکڑے کے ارد گرد. سوری تذهب جاتی ہیں چونٹیاں جاتی ہیں الی قطعۃ لحم گوشت کے ٹکڑے کی طرف چونٹیاں جاتی ہیں پھر جمع ہو جاتی ہیں اس کے ارد گرد. النمل تجیء تو چونٹیاں اٹھاتی ہیں بالقطعۃ اس کو ٹکڑے کو الی جوہری اپنے سوراخ کی طرف، اور لے کے جا رہی ہیں نا. النمل تاکل تو کھاتی ہیں چونٹیاں هذه القطعۃ اس ٹکڑے کو معاً ایک. دیکھو النمل تو جب آئے گا نا، النملۃ تو ہوگا ایک چونٹی. النمل آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے بہت ساری چونٹیاں. ٹھیک ہو گیا. نملتن ایک جی چونٹی. قبلہ استاد گرامی، النملۃ آئے گا مطلب ایک چونٹی، النمل ہاں مطلب زیادہ جمع. بہت زیادہ، ہاں جمع ہو جی جائے گی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. یا نملتن ایک چونٹی، تو النمل جب آئے گا نا تو وہ کیا ہوگے، بہت ساری چونٹیاں. النمل چونٹیاں تجیء لاتی ہیں اس کو بالقطعۃ اس گوشت کے ٹکڑے کو الی جوہری اپنے سوراخ کی طرف. النمل چونٹیاں تاکل کھاتی ہیں هذه القطعۃ اس ٹکڑے کو مان مل کے کھاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پارٹی کر رہی ہیں. عباسی صاحب پارٹی کر رہی ہیں اور کھا رہی ہیں مل کے. جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیں نہیں بلایا. آپ کو نہیں بلایا، اکیلے ہی کھا گئی ساری. اچھا اب رزلٹ نکالتے ہیں. الاتحاد اتحاد قوت عظیمت، قوت موصوف عظیمت صفت. اتحاد بہت بڑی قوت ہے. سارے مل کے، جب چونٹیاں ہیں لیکن مل کے انہوں نے کام کیا تو اٹھا دیا. النملۃ اب آگے نا، ایک چونٹی ترید چاہتی ہے حفر جوہری. ٹھیک ہے نا. ایک چونٹی ایک بل کھودنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. حفر معنی کیا ہوتا ہے، کھودنا. ٹھیک ہے. جوہر سوراخ، یہ سوراخ کھودنا چاہتی ہے. النملۃ ایک چونٹی لا تستطیع یہ طاقت نہیں رکھتی حفرہ اس کو کھودنے کا. ایک چونٹی نے کتنا وہ سوراخ کھودنا ہے. تخبر النملۃ خبر دیتی ہے چونٹی اخواتیا اپنی ساتھیوں کو، بہنوں کو. تاتی نملۃ تو آتی ہے ایک چونٹی، اخرى پہ دوسری آتی ہے. تشتاری کو ساری جمع ہو جاتی ہیں. تجتمع النمل جمع ہو جاتی ہیں چونٹیاں فی المیدان میدان میں. تکون ہو جاتی ہیں 15 نملۃ 15 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. ثم پھر 16 پھر 16 ہو جاتی ہیں. ثم پھر 17 پھر 17 ہو جاتی ہیں. ایسے کر کے 100 تک پہنچ جاتی ہیں. ثم 19 نملۃ 19 ہو جاتے ہیں، پھر 20 ہو جاتے ہیں، پھر 20 نملۃ 20 ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. 30 نملۃ پھر 30 ہو جاتی ہیں. 40 40 50 50 60 70 80 100 نملۃ 100 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. تشترک النمل پھر شامل ہو جاتی ہیں چونٹیاں فی الحفر کھودنے میں، اسی کام میں لگ جاتی ہیں ساری. النملہ تو ایک چونٹی تحمل اٹھاتی ہے ذرۃ ایک ذرہ فی فم اپنے منہ میں. ایک چونٹی 100 ہو گئی نا، ایک نے ایک ذرہ اٹھایا. ہاں کذا اسی طرح ذرۃ با ذرۃ، اسی طرح ایک ذرہ کے بعد دوسرا ذرہ اٹھاتی ہیں. تختم النمل تختم. ٹھیک ہے. تد ختمہ یختم
दरबा यदरिबु, तख्तिमुन नमलु, ख़त्म करती हैं चूंटियाँ, अमला अपना काम, बिस्सुरात बड़ी जल्दी से, 100 जो हो गई हैं। हादिस सुरत, तो ये जो जल्दी है काम खत्म होना, लित्तिहादिन नमल, चूंटियों का इत्तिहाद है। अल इत्तिहाद कुव्वतुन अज़ीमतुन, इत्तिहाद बहुत बड़ी कुव्वत है जी। बहुत बड़ी देख लिया आप, बात है, बेशक। इत्तिहाद बहुत बड़ी कुव्वत है। तो कल आपने इसकी तमरीन याद करके आनी है, ठीक है जी, और गर्दानें याद करके आनी है जी। ईसा मुफ्ती साहब ये जो इशरीन है और इशरून है, इनमें क्या फर्क है? इशरून देखे ना, ये इशरून क्या है, सुम्मा का आतफ है, पीछे आ रहा है, कोई हर्फ जर आएगा जिस वजह से ये हो रहा है। मतलब दोनों का एक ही है? हाँ, माना एक ही है। वो 20 चूंटियां होगी, वो 20 चूंटियां होंगी, ये जुमला रिपीट हुआ है बार बार। माना एक ही होगा। इसका मतलब 20 और 20 चूटियां, बस माना एक ही है, बस इतना अशरीन और अशरून। हाँ, तो आपने इसकी क्या करनी है, इसकी आपने करनी है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको गर्दान की तरफ मुझे लग रहा है थोड़ा सा शक पड़ रहा है आपको, इसमें फ़ाइल इसमें मफूल, वो मुझे सुनाएं जी, इसमें फ़ाइल सुनाएं जी। अपना नसर यनसुर से इसमें फ़ाइल सुनाए अपना अब्बासी साहब। कहाँ गई है ये अपना, अल्लाह मसल्लल्लाहु इसमें फाइल देखिए ये अच्छा नसरा यंसुरु नसरा यंसुरु, जैसे दरबा यदरबु, समिया यसमाउ, सामी यसम इसमें फाइल सुनाए ना। जब गिलानी साहब सुनाए, गिलानी साहब जरा सुनाए किसी एक से, इसमें फाइल इसमें मफूल। हुजूर नासिरुन नासिराने नासिरूना, नासिरतुन नासिरताने नासिरातुन, और सामियों से होगा जी, ठीक है। और इसमें फूल भी सुना दो। मंसूरुन मंसूराने मंसूरूना, मंसूरतुन मंसूरतान मंसूरातुन, मंसूरुन मंसूराने मंसूरूना, मंसूर मंसूराने मंसूरून, फिर आगे मंसूरतुन मंसूरतान मंसूरातुन। हाँ जी, ठीक हो गया। आगे खराज यखरुजु से खारिजुन खारिजानी खारिजूना, खारिजतुन खारिजतानी खारिजातुन। शाबाश। मफूल मखरूजुन मखरूजानी मखरूजूना, मखरूजतुन मखरूजतानी मखरूजातुन। जी, असद साहब शाबाश। हासिबा यहसिबु से हासिबा यहसिबु। हासिबा यहसिबु से क्या आएगा इसमें फाइल इसका? इसमें फाइल देखो ना, कोई भी है ना, हासिबा है ना तो हासिब आ जाएगा। किस यासिबु है, इससे हासिब आ जाएगा बस। हासिबा हासिबुन हासिबानी हासिबुन, हासिबा वो इसमें हासिबुन हासिबानी हासिबूना, हाँ हासिबतुन हासिबतानी हासिबातुन। जी जी। और इसमें मफूल क्या आ जाएगा? जी, महसूबुन क्या आ जाएगा? थोड़ा सा गौर कीजिए, समझ नहीं जी। गिलानी साहब आप बड़ा थोड़ा समझाएं, टाइम है आपके पास? जी सर, मैं कौन सा क्या ये आप अपने अंदाज से बताएं कि इसमें फाइल इसमें मफूल कैसे बनाते हैं। ये फाइल उनके पास पाया क्या? मैं आपको इसमें फाइल देखिए, ख्याल रहे कि ख्याल रखे इसमें फ़ाइल का एक ही सीगा मुतकल्लिम मुखातिब और गायब तीनों के लिए आता है, लिहाजा तो कह सकते हैं अना दारवी तो कोरा है, ठीक है।
اچھا یہ فاعلن کے وزن پر آئے گا، کوئی بھی ہے نا، مثلا خرج یخرج، یخرج مضارع سے اس میں فاعل بنتا ہے، تو کیا آ جائے گا خارج، یسمع سے کیا ہو جائے گا سامع۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اسد صاحب دیکھیں، یسمع سے سامع یعنی مضارع سے اس میں فاعل بنتا ہے، اس طرح کے علامت مضارع گرا دیں، علامت مضارع کیا کر دیں گرا دیں، اور سین کے بعد الف ڈال دیں، یسمع سے کیا ہو، اور آخر میں تنوین دے دیں، یسمع سے کیا ہو جائے گا سامع، یسمع سے کیا ہو جائے گا سامع۔ یضربو، یضربو علامت مضارع گرا دیں، ٹھیک ہے، دعات کے بعد الف لائیں، جب الف آئے گا تو آٹومیٹکلی اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور آخر کو تنوین دے دیں، اور آخر سے پہلے والے کو آپ کیا کر دیں کسرہ دے دیں۔ یضربو سے کیا ہو جائے گا دارب۔ اسد صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ چلے گئے میرے خیال میں نہیں، جی عباسی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ یضربو سے کیا ہو جائے گا داربن، یضربو سے دارب، ٹھیک ہے۔ کس طرح بنے گا کہ علامت مضارع گرا دو، یا جو یضربو تھا نا یا کو گرا دیا، دعات کے بعد الف دیا تو کیا ہو گیا دا، ٹھیک ہے، داری، اور با کو تنوین دے دی، یضربو سے کیا ہوگا داربن، یضربو کیا ہو گیا داربن۔ یسمع کو یا گرا دی، سین کے بعد الف ڈال دیا، سامعن ہو رہا تھا تو سیکنڈ لاسٹ کو کسرہ دے دیا، کیا گیا سامعن، کیا ہو گیا سام، یسمع سے کیا ہو جائے گا سامعن۔ ینصرو، یا کو گرا دیا، یا کو کیا کر دیا ینصرو، گرا دیا۔ یا کو گرا دیا۔ اچھا میں آپ کو دوبارہ وہ دکھاتا ہوں، شاید کدھر گیا وہ، آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، نقشہ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جی ابھی آیا، دیکھیں نظر آ گیا نا، ناصرہ ینصرو، ینصرو سے ہم اس میں فاعل بنانا ہے، وہ اس طرح بنانا ہے کہ یا کو گرا دیا، ینصرو جو ہے نا اس کو یا کو آپ نے کیا کر دیا گرا دیا، اب نون کے بعد الف ڈال دیا، نون کے بعد الف ڈالنے کے بعد آخر کو تنوین دینی ہے، اور آخر سے پہلے کو آپ نے کسرہ دینا ہے، یہ یاد رکھیں، آخر کو تنوین دینی ہے، اور آخر سے پہلے پر اگر کسرہ نہیں ہے تو اس کو کیا دینی ہے کسرہ دینا ہے۔ نا ینصر سے ہوگا ناصرن، کیا ہو جائے گا ناصرن۔ دوبارہ دیکھیں، علامت مضارع گرا دی ہے، نون کو کیا کر دینا ہے آپ نے، نون سے کے بعد الف ڈال دینا ہے، علامت مضارع گرا دی، نون کے بعد الف ڈال دیا، نا ہو گیا، اور آخر کو تنوین دینی ہے، اور آخر سے پہلے والے کو زیر دینی ہے بس، تو ینصر سے کہا جائے گا ناصر اگر زیر نہیں ہے۔ اب دیکھیں یضربو، علامت مضارع گرا دی، دعات کے بعد الف ڈال دیا تو دا ہو گیا، آخر کو تنوین دے دی داربن ہو گیا، آخر سے پہلے اگر زیر نہیں ہے تو پھر زیر دیں گے، اگر زیر ہے تو غیر دیں گے، یضربو سے کیا ہو جائے گا داربن۔ جی قربان سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں قربان، فصیح صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ جیسے فتح یفتح، یفتح ہے نا، یا کو گرا دیا، فا کے بعد الف ڈال دیا تو ہو گیا فاتح، کیا ہو گیا فاتح ہو گیا، آخر کو تنوین دینی ہے تو ہو جائے گا فاتحن، آخر سے پہلے اگر زیر نہیں ہے تو اس کو زیر دینی ہے تو فاتحن سے ہو جائے گا فاتحن۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یحسبو سے ہم نے اس میں فاعل بنانا ہے، اس طرح بنانا ہے کہ علامت مضارع گرا دینی ہے، ہا کے بعد الف دینا ہے، ہو جائے گا حاسبو، آخر کو تنوین دینی ہو جائے گا حاسبن، آخر سے پہلے والے پر کسر آتی تو ہمیں یہ کام کرنا نہیں پڑا، یحسبو سے کیا آ جائے گا حاسبن۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا کرنا ہے، اس میں مفعول بنانا ہے، یضربو سے کیا ہو جائے گا مضروبن، وہ کیسے بنے گا، یا کو، اچھا یہ مجہول سے بنے گا، اس میں مفعول کس سے بنے گا مجہول سے بنے گا، ٹھیک ہے، اس تو یا کو گرا دیا، اس سے پہلے میم مفتوح لیا ہے، ید کیا ہو گیا مد، ٹھیک ہے، مد، اور آخر کو تنوین دے دی اور آخر سے پہلے آپ نے واو ڈال دی، یضربو سے کیا ہو جائے گا مضروبن۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے لازمی اس کو یاد رکھنا ہے، میری کوشش ہے کہ آپ کو میں سمجھا سکوں، لیکن کل پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اذان ہو رہی ہے تو انشاءاللہ
آپس میں اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو بالکل کر لیں.